السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ جو سر ہے وہ بات کرے گا۔ وہ یہ ڈالا ہوا ہے کہ امام کی جس سے کھاتے نہ پڑی جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ بہن کی بات ہے، آمین۔ آپ اپنے مسائل سے پہلو طریقے سے نئی بات آپ کہہ رہے ہیں، وہ بات خود چھڑے جو عوام ہر جگہ پر آپ لوگ سکون سے بات زیادہ کر رہے ہیں، وہ مسئلہ نماز کا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو فیصلے ہوئے ہیں آپ نے ایک موضوع پر کٹھے ہوئے ہیں، بات سنو، آپ کا موقف موجود ہے، آپ بات طے کر چکے ہیں 5 مسئلوں پر۔ اب وہی 5 مسئلے یہاں ہوں گے، اس پر مناظرہ ہوگا، اور ادھر ادھر کی 5 نمازیں 6 نمازیں 7 نمازیں یہ کوئی نہیں چلے گی۔ اس کے بعد اب یہ 5 مسئلے طے کرو یہاں، اس کے بعد آپ 6 یا 7 نمازوں کا تو جھگڑا بھی کوئی نہیں، آپ کو ہوش آیا 5 نمازوں میں تو انشاءاللہ ابھی تک اتفاق ہی ہے، اتفاق 7 نمازوں میں یہ آپ ہی نہیں نکالا ہے، دیکھیے یہاں بھی نکالا ہوا مسئلہ ہے۔ اب یہاں ہے 5 مسائل جو آپ نے لکھا ہے، وہ 5 مسئلوں پر بات کرو، ان پر ضرور بات کریں گے، لیکن جس بات کی زیادہ ضرورت ہے ہر جگہ پہ آپ لوگ شرارت کرتے ہیں، وہ پہلے استعمال نہ کریں، شرارت کرتے ہیں اپنا۔ ہم آداب میں اور اخلاق میں رہ کر بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو آنے والے ہیں وہ کچھ لے کر جائیں۔ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے اب تک کسی جذباتی کے جذبات ابھرے، اشتعال پیدا ہو اور نتیجے تک نہ پہنچے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ان مسائل پر گفتگو ہوگی، اور اگر آپ دوسرا اس سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، افسوس ہمیں، ہم سمجھتے تھے کہ ان مسائل پر آپ گفتگو نہیں کریں گے اور اس سے پہلے کہیں ہوگی، مگر میں عرض کرتا ہوں اگر اس موضوع کو چھیڑنا ہے تو انشاءاللہ بعد میں ہم کو واپس لیں گے، گفتگو نہیں کریں گے، ہم آپ سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہم آپ لوگوں کو ان کی نمازوں میں اس سے بات میں راج کھایا جائے گا، اسی طریقے سے نہیں بچ سکتے، نہیں آزاد سکتے آپ آزاد اس طرح کا
آپ لوگ ہنسی کہلواتے ہیں، میں سارے ہنسیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ فقہ حنفیہ کا دفاع کریں یا پھر ہنسی کہلوانا چھوڑ دیں. اگر آپ ہنسی کہلوانے جاتے ہیں، میں فقہ حنفیہ کو چیلنج کرتا ہوں، یہاں پر آپ فقہ حنفیہ کا دفاع نہیں کر سکتے. جو کچھ یہاں پر لکھا جا چکا ہے اس سے آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ نیازی صاحب کہاں ہیں؟ ان کو ذرا میرے سامنے عبد المجید نیازی آج سے وہ لوگ ہیں جس نے مجھے جھوٹی چٹھی لکھی کہ مناظرہ ملتوی کر دیا گیا. میرے پاس چٹھی موجود ہے. حضرات وہ جھوٹے یہ تیرے جیسے تو جھوٹی لوگ ہیں. ہمیشہ آپ پوچھنے والے آپ لوگوں نے اگر فیصلہ سنا ہے، میں چٹھی دکھاتا ہوں. عبد المجید نیازی نے مجھے چٹھی لکھی، لیکن اس کے بعد میں یہاں آ گیا. اب سارے دوستوں کا حق ہے کہ میرے سے وہ چٹھی سنیں. رجسٹرڈ چٹھی میرے پاس گئی. آپ دوستوں کا حق ہے کہ اگر میں زیادتی کروں یا غلط بات کروں آپ لوگ مجھے بٹھا سکتے ہیں. عوام نے چونکہ فیصلہ کرنا ہے، یہ کام عوام کا ہے. میں پہلے کسی پر میں سناتا ہوں، آپ بیٹھ کر مجھے پتا ہے آپ کا میں جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میں سارے پوچھنے والوں کو جانتا ہوں. آج راول پنڈی کے روز کے فیصلہ کریں گے کہ آپ فقہ حنفیہ کا دفاع نہیں کر سکتے. یا تو آج آپ ہنسی کہلوانا چھوڑیں گے بیٹھے نا، یا پھر یہ ہے کہ آپ فقہ حنفیہ کے جو میں مسائل ان کے آپ کو جواب دینے پڑیں گے. میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ حنفیت کا کیا رنگ ہے، حنفیت کیا چیز ہے، کتنے واضح حنفیت بنتی ہے.
کبھی تبدیلی ہو سکتی ہے اگر ٹو پوائنٹ بات ہو یہ بات یہاں تک ہم نہیں ہے دیکھیے ہم یہاں پر اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے پچھلے غالباً 10 تاریخ کا واقعہ ہے۔ یہ عبد المجید نیازی صاحب اور ان کے محلے کے دوسرے لوگوں نے ایک بات طے کی
وہ بات میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اسی کے مطابق میری گفتگو ہوگی۔ میرا جو موضوع ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں اپنے مسلک کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا، وہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے ہم لوگوں کی دعوت کیا ہے، ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے دعوت کیا پیش کرتے ہیں۔ حضرات دیکھیے، میں یا میرے ساتھی قطعی طور پر غیر اللہ کی وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح ہم غیر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ائمہ کرام کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، یعنی گویا کہ وہ دین جو بذریعہ وحی نازل ہوا، وہ ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کی لغزش سے پاک مبرہ ہے۔ لیکن اس زمین پر بیٹھ کے جن لوگوں نے دین بنایا یا دین کی اپنی طرف سے تشریحات پیش کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ غیر نبی ہیں، اس لیے ان کی بات مل و عام تسلیم نہیں کی جا سکتی، ان سے غلطی کا ہر وقت امکان ہے، بلکہ اس قسم کے مسائل موجود ہیں کہ جو امت نے بالاتفاق کہا یہ غلط ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے دنوں میں جو یہاں پر بات طے ہوئی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، حضرات اس کے مطابق گفتگو ہوگی۔ میں فقہ یعنی فقہ حنفیہ کے چند مسائل میں سے ترتیب وار جو ہیں یعنی 5 مسئلے، ان میں سے پہلے ایک مسئلہ پیش کروں گا۔ میں دلیل طلب کروں گا ان حضرات سے کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں کہ یہ مسئلہ اس طرح جائز ہے، یہ مسئلہ اس طرح قرآن و سنت کے مطابق ہے یا مخالف۔ آپ نہ جذبات میں آئے، نہ میں آؤں، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، دوستوں نے کرنا ہے، نہ آپ میری بات پہ کسی قسم کی تلخی کا مظاہرہ کریں، نہ میں آپ کی بات۔ ہمارا تو بھائی کھلم کھلا ابھی بھی کہہ رہا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں، ہر آدمی ذہن نشین کر لے، ہم غیر اللہ کی وکالت نہیں کرتے، ہم غیر نبی کی وکالت نہیں کرتے، ہر اس شخص کی بات کو تسلیم کریں گے جو تابع ہوگی کتاب اللہ کے اور جو تابع ہوگی حضرت محمد علیہ السلام۔ اس کے علاوہ کسی شخص کی بات کوئی ہو، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہ ہے، جو بھی آئے گا اگر اس کی بات اللہ اس کے رسول کے موافق ہوگی، وہ 6 آنکھوں پر ہوگی، بھائی وہ ہمارے لیے جناب ایک چیز ہدایت ہوگی، بالکل صحیح ہے، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بات اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگی، میرے بھائیوں معذرت سے عرض کرتا ہوں، تمام مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ دیکھیے جو شرائط طے ہوئی، نام ہے جناب ایک میرا اور دوسرے علماء کا، نیازی صاحب کی چٹھی گئی جس کو نیازی صاحب پڑھنے نہیں دیتے، بہرحال میں اپنی کسی طرح میں وہ چٹھی آپ کو بڑی تسلی سے پڑھ کے سناؤں گا۔ موضوع یہ ہے کہ فقہ کے 5 مسائل میں نے ان کو لکھ کے دیے اور یہ کہا کہ فقہ حنفیہ کے مسائل اجتہادیہ، خصوصاً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسائل اجتہادیہ اکثر کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہیں۔ ان میں سے میں نے مثال کے طور پر 5 مسئلے ذکر کیے۔ لو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 500 کے 5 اکٹھے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ تسلی سے سن لیں، اور اگر آپ کہیں باری باری میں ایک مسئلہ پڑھ دیتا ہوں، یہ اس کا مجھے ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دے دیں۔ یہ دیکھیے پہلا مسئلہ یہ ہے، وَلَوْ اسْتَعْجَلَ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَہ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کوئی شخص کرائے پہ عورت لے کے کرائے پہ عورت لے اس لیے کہ اس سے زنا کرے، پھر اس نے اس سے زنا بھی کیا، کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق اس شخص کے اوپر زنا کی حد نہیں لگے گی۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا ٹھیک ہے،
लो जी दूसरा भी सुन लें आप। इसी तरह वकज़ालिक लौ तुज़व्वजा बिज़ातिर महरमिन ना वल बिनती वल उख्ती वल उम्मी वल अम्माती वल खालाती व जामअहा ला हद्दा अलैहि फी कौल अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताला। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने मुहर्रमात अब्दिया से निकाह कर लिया, जैसा कि लड़की है यानी बेटी, और इसी तरह बहन, इसी तरह माँ, खाला, फूफी, और फिर ये निकाह करने के बाद उनसे मुंह काला भी किया, कहते हैं कि हजरत इमाम अबू हनीफा के नजदीक उस शख्स के ऊपर कोई हद नहीं लगेगी। तीसरा मसला नहीं, तीसरा मसला ये है वलौ नज़र मुसल्ली अलल मुसहफ व क़रानिन फसदत सलातो। अगर किसी नमाजी ने नमाज की हालत में कुरान पाक देख लिया और उससे कुछ पढ़ भी लिया, फसदत सलातो, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। और वला इला फर्ज इमातिन बिशहवतिन, लेकिन अगर किसी औरत की शर्मगाह की तरफ शहवत के साथ देखा तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। ये तीन हो गए। अब चौथा मसला देखिए। इसी तरह अगर किसी शख्स को फकाला लोग फकाता बन फातिया का बिदमी अला जब आती व अंते जान आली इस्तिशा व बिल बौली ऐजन, कहते हैं कि अगर किसी शख्स को नक्सीर जब पड़ेगी, ये कौन सा शब्द देखिए, अगर किसी शख्स को नक्सीर चढ़ पड़े और वो सूरे फातिहा अपनी पेशानी पर खून से लिख ले, किसी तरह नाक पर लिख ले, कहते हैं शिफा हासिल करने के लिए जायज है। और पेशाब से भी लिख ले अगर उसको इसमें शिफा का इल्म हो। चार मसले हो गए जनाब। पांचवा ये है कि वैदा असाबत निजात बादा आज़ाए व लहका बिलिसानिही हत्ता ज़हाबा असरुहा यतमुरु, कहते हैं कि अगर किसी शख्स के जिस्म के बाद हिस्से पे निजात लग जाए, या आप यूं किसी आज़ा का मैं तायन को करने के लिए जिस्म के किसी हिस्से पे भी लग जाए, कहते हैं कि अगर वो उसको जबान से चाट ले तो वो पाक हो जाएगा। पहला मसला जो मैंने आपके सामने पेश किया, मास्टर अमीन साहब और उनके हवारी ये सारे पूरे कर देंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त जो आप इकट्ठे हुए हैं उसका बुनियादी इख्तिलाफ ये है कि मसल के हनफी जो कुरान में मुदव्वन हुआ है उसकी गलतियां निकालने के लिए वो फिरका खड़ा हुआ है जो अंग्रेज के दौर में पैदा हुआ है। माशाअल्लाह। ये मेरे पास में पूछे अबुल वकास मौलवी सनाउल्लाह की कहानी उमरी है। हिंदुस्तान में अमल हदीस की तरह जारी हुआ। 1860 में अंग्रेज के मुलाजिम मोहम्मद यूसुफ ने इसकी इबतदा की। ये मेरे पास बताया उलमाए हदीस मौजूद है। मौलाना अब्दुल वाहिद गदनी फरमाते हैं कि हमारे इस दौर में एक ऐसा फिरका पैदा हुआ है जो अपने आप को हदीस पर अमल करने का दावादार कहता है, लेकिन इत्तिबाए हदीस से वो लोग बहुत दूर हैं और उन्होंने शरीयत की बुनियादें हटा दी हैं और अल्लाह के नबी के दीन को बर्बाद करके रख दिया है। बतावा उलमाए हदीस के लफ्तम। ये मेरे पास अल इरशाद है, इनके मशहूर मौलवी इमाम खानसावी की लिखता है 1900 में लिखता है। कुछ अर्सा से हिंदुस्तान में गैर मानूस मत के लोग देखने में आ रहे हैं जिससे लोग बिल्कुल नाआशना है। पिछले जमाना में शादो नादरी इस ख्याल के लोग कहीं पैदा हुए हों, लेकिन अब थोड़े दिनों से इनका नाम सुना है। वो अपने आप को अहले हदीस या मुहम्मदी या मुराद कहते हैं, मगर फकीर तरीके मुखालिफ उनका नाम गैर मुकल्लिद बहाफी और नामर्द रखता है। तो ये शहादत है मुसलमान की और आलिम की शहादत मकबूल होती है या मरदूद, और ये मसला तारीखी है। अंग्रेज ने इसलिए इस फिरके को खड़ा किया कि खैर कुरून से जो मसला चला आ रहा है उसको गलत साबित किया जाए। तुम्हारे मौलवी शमशाद खलवी ने, आराम से सुने मेरी बात, मौलवी शमशाद खलवी साहब ने यह दावा किया
کہ ہم غیر نبی کوئی بھی ہو اس کو غلطی سے خالی نہیں سمجھتے، ہم صرف اللہ اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ اس لیے اس دعوے کا اس بات تو یہ ہے کہ مولانا کسی حدیث کو بھی آپ پیش نہیں کر سکتے جو کسی امتی کی لکھی ہو وہ غلطی سے پاک نہیں۔ ایک حدیث پیش نہیں کر سکتے جس کے راوی امتی ہوں کیونکہ وہ مولوی صاحب کی غلطی سے پاک نہیں۔ ہاں جی، جب ہر امتی خطا کار ہے تو ان یہ دعوے محدثین کو بھی خطا کار کہا اور سب صحابہ کو بھی خطا کار کہا کیونکہ یہ لوگ نبی نہیں ہیں۔ نہیں یہ بات عرصی کے 12,90,000 مسائل میں سے مولوی شمشاد سلفی نے 5 مسئلے آپ کے سامنے پڑے اور ایک مسئلہ بھی صحیح نہیں پڑا۔ سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ نسبت کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زانیوں پر کرایہ پر عورت لے کر اس سے جنا کرے تو اس پر حد نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 150 ہجری میں ہوا۔ 150 ہجری سے لے کر انگریز کے اس ملک میں آنے تک کسی نے اس مسئلے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ آخر کیوں ہوا؟ ان لوگوں نے یہ حدیث الماضی جب یہ فرقہ انگریز کے زیر سایہ پیدا ہوا انہوں نے فتویٰ دیا کہ متع جائز ہے، یہی کرائے پر عورت لے کر اس سے یہ کام کرنا جائز ہے۔ حد اور تعزیر تو کیا اس پر انکار بھی جائز نہیں کہ زبان سے کہو کہ تم یہ کیا کام کروا رہی ہے۔ اس فرقے کی دنیا کے سامنے آ گئی اور یہ وہ کتاب ہے جس کا نام ہے حجت الماضی، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی آ کر اس قانون کو نافذ کرے گے۔ نواب عید الزمان سے لکھی ہوئی اور اس میں جب یہ بات آئی تو ملک میں شور ہوا کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے یہ بات سنا دی ہے کہ کرائے پر عورت لے کر اس سے جنا کیا جائے، متع کی جائے تو اس پر نہ حد ہے نہ تعزیر ہے بلکہ زبان سے انکار کرنا بھی جائز نہیں۔ اب ان کو اپنے لالے پا گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ فقہ پر کوئی ایسا جھوٹ بولو تاکہ لوگ ہماری جان چھوڑ کر ہنسیوں کے پیچھے پاجیں بچارے اور ایسی جگہ پر جہاں کتابیں نہ ہوں۔ جو مسئلہ مولوی شمشاد نے بیان کیا ہے، سنیے فقہ عرضی کا مسئلہ پہلا کیا ہے۔ جو اور کرائے کی عورت لے کر زنا کرتا ہے وہ زانی ہے، زنا کا لفظ وہاں موجود ہے۔ اور زنا کے بارے میں جو گناہ کبیرہ ہے اس کے بارے میں 2 قسم کی سزائیں ہوتی ہیں۔ ایک سزا کا نام حد ہوتا ہے جس میں امت کے کسی آدمی کو کمی بیشی کی اجازت نہیں ہو رہی۔ دوسری سزا کا نام تعزیر ہوتا ہے۔ ظاہر یہ ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات بھی اس میں پوری کا قول ہے نا۔ جب صحیح مسئلہ فقہ حنفی کا یہ ہے کہ اس پر حد ہے امام کے قول میں بھی، اور جیسے کسی کو ویسے مزدوری پر رکھا اور اس کے ساتھ زنا کیا اس پر بھی حد ہے، یعنی غیر مزدوری پر رکھا روٹی پکانے کے لیے پھر زنا کی اس پر حد ہے۔ اب اس حد کو مولوی شمشاد سلفی نے چھپایا اور یہ اس کو چھپانا جائز نہیں تھا جب تک یہ لکھ کر نہ دے۔ پھر یہ عالمگیری اس نے یہ لکھا کہ تعزیر کیا ہے؟ تعزیر یہ ہے کہ ان دونوں کو قید کر دیا جائے اور سخت سزا دی جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو کرائے پر عورت لے کر اس سے زنا کرے اس کو قید کروانے والی فقہ حنفی شمشاد سلفی جھوٹ بولتا سکھاتی، اس پر حد جاری کروانے والی فقہ حنفی شمشاد سلفی جھوٹ بولتا سکھاتی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان پر یہ بہتان باندھے۔ اور دیکھیے اس نے کہا کہ فقہ حنفی خلاف ہے۔ میں مولوی شمشاد سلفی سے کہتا ہوں کہ وہ ایک صحیح حدیث اٹھ کر پڑے جس میں یہ مسئلہ اس طرح ہو اور اس میں حدیث کا حکم بیان ہو کہ مستعجلہ عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے، اور قیامت تک یہ سارے حوالے سے بیٹی کا میں ان سے یہی کہوں گا تم نے جو 1888 میں انگریز سے حدیث کا نام یاد کرایا تھا وہ واپس انگریز کو بھیج دو۔ تمہیں حدیث نہیں آتی، تم نماز سے بھاگ چکے ہو، میدان میں چھوڑ چکے ہو، پورے ملک میں تم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں نماز نہیں آتی حدیث کے مطابق اور آپ تمہیں نماز کو بنائے ہو۔ تو پہلے مسئلے میں اس میں 3 جھوٹ بولے ہیں۔ پہلا جھوٹ یہ امام ابو حنیفہ کا قول
جہاں یہ ہے بل حق کو وجوب الحق کل مستاجات خدمت تو اس نے پیش نہیں کیا. پر مارک ہوتی ہے یا نہیں؟ انگریز کے ایجنٹوں تم خیر قانون کے وزن کو جھوٹا کرنے اٹھے آؤ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ مد بیٹھا ہوتا کیا سید علی حجویری حنفی ہوتے؟ مجدد افسانی حنفی ہوتے؟ علامہ احمد البخاری والے حنفی ہوتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ. نے دیا ہے کہ کرائے پر عورت لے کر اس سے متاثر لینا کچھ پر انکار بھی جائز نہیں. میں نے دکھایا کہ اس پر حد ہے، یہ اپنی کتاب سے دکھایا کہ حد ہے. میں نے دکھایا اس پر قید کی تعدیر ہے دونوں پر، یہ اپنی کتاب اٹھائے اور قیامت تک جو مطلب پنجے میں نہیں چھڑانا تھا یہاں میں نے جو مسئلہ ایک فقہ حنفیہ سے پیش کیا تھا، یعنی کرائے پہ عورت لے کے اس سے زنا کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس پر حد نہیں. شامی کی بات کرنا، کسی دوسرے تیسرے کی بات کرنا، بات تو الجھانا، ہمیں انگریز کا ایجنٹ کہنا، میں ان کو کہوں گا بات الجھے گی نا حضرات، بات صحیح نہیں ہو سکے. کام تشریح کرنے کا معنی یہ ہے کہ عوام کو بات صحیح نہ پہنچ سکے، گھپلا ہو جائے. ہم جناب جس طرح شروع سے یہ کام کرتے آئے ہیں اسی طرح ہمارا یہ گھپلا جاری رہے. میں آج بھی کہتا ہوں، میں نے حوالہ پیش کیا جی، یہ دیکھیے جناب میرے پاس یہ فتاوی عالمگیری موجود ہے. ایک منٹ تیسری جلد ہے، اس کے اوپر فتاوی قاضی خان ہے جناب. عبارت دوبارہ آپ سن لیں، کتاب میں درمیان میں رکھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں. ماسٹر امین صاحب اور ان کے حوالی جتنے بھی کوفے کے مذہب کے پیروکار ہیں، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ سے ایسے زانی کی حد مجھے ثابت کرے. چھوڑیے شامی کو، کیا آپ احساس کریں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم شامی کے مقلد ہیں. آئیے میں اس سے بات کروں گا. جب آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ کا حق ہے کہ اسی مسئلے کا توڑ، یعنی اس مسئلے پر حد جو ہے وہ حد سے امام ابو حنیفہ سے ثابت کریں کہ امام صاحب یہ کہتے ہوں کہ کرائے پر عورت لے کے اگر اس سے کوئی شخص زنا کرے گا تو اس کے اوپر یہ حد لگائی جائے گی یا تعزیر لگائی جائے گی. کچھ تو بتائیے. بات یہاں پر ماسٹر امین صاحب ذہن میں رکھ لیں، آپ نے ایسی تلخ باتیں کی ہیں، ہمیں انگریز کا ایجنٹ اور انگریز کا کاشتہ پودا کہا، لیکن میں ان دوستوں سے اپیل کروں گا کہ میں کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کروں گا، ورنہ ماسٹر امین صاحب آپ کو پتا ہے
میں آپ سے زیادہ غیر پارلیمانی لفظ بول سکتا ہوں، لیکن اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے مذہب کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کروں، ورنہ میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں بھائی آپ نے مدینے میں اور مکے میں کیا نقش دیکھا تھا کہ کوفے کو اپنا جا کے ہیڈ کوارٹر بنا دیا؟ آپ خاموش رہیں، بالکل خاموش رہیں۔ آپ نے کیا دیکھا تھا کہ مدینہ چھوڑ کے آپ نے کوفے کو ہیڈ کوارٹر بنایا؟ آپ نے کیا دیکھا تھا؟ اگر خیر القرون کی آپ بات کرتے ہیں تو خیر القرون میں حضرت امام ابو حنیفہ کے علاوہ آپ کو اور کوئی آدمی نہ ملا، صرف یہی ملے۔ حضرت ابو بکر آپ کو اچھے نہ لگے، حضرت عمر آپ کو اچھے نہ لگے، حضرت عثمان آپ کو اچھے نہ لگے، جناب علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو اچھے نہ لگے، آپ ہمارے سامنے کن کی باتیں پیش کرتے ہیں؟ ہدیۃ المہدی سے ہمارے لیے جناب میں نے پہلے یہ بات کہی کہ کوئی اس قسم کی بات ہمارے لیے حجت نہیں۔ رہا یہ کہ جی راوی حدیث بھی تو غیر نبی ہیں، میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، راوی حدیث نے جو بات بیان کی اس کی سندیں موجود ہیں، اور آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی ایک مسئلے کی یا جتنے مسائل آپ کی فقہ کی کتابوں میں مدون ہیں، ماسٹر امین میں اگر جرت ہے یہ اپنے حنفی ہونے کا ثبوت یعنی سند حضرت امام ابو حنیفہ تک پہنچائے، ورنہ میں اہل حدیث ہونے کے ناطے سے اپنا ثبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کروں گا۔ آپ اپنی بات کرتے ہیں، میرا تو جناب اصل مسئلہ وہیں پر ہے۔ آپ یہ ثابت کریں، جیسا کہ میں نے حوالہ پیش کیا، حوالہ دوبارہ حضرات سن لیں، یہ دیکھیے فتاوی عالمگیری کی 3 جلد ہے اور اس کے اوپر فتاوی قاضی خواہ ہے، یہاں سے میں نے یہ حوالہ پیش کیا، بلو استاد عمران ابی حنیفہ آپ امام کے بارے میں مولانا نے یہ کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے ثابت کرو، میں نے امام کا قول در مختار سامی سے پیش کر دیا ہے، بد حق کو وجوب بتائیں کہاں ہے؟ سنیے میں نے کہ آپ حدیث سے اس مسئلے کا حکم بتائیں، لیکن مولوی اور اس کے سارے ہماری مل کر حدیث نہیں سنا سکتے۔ پورا کیا مولوی جب شاید سلفی کہتا ہے پسند کیا کہ میں انگریز کے دور کی طرح پیداوار ہوں، سنیے میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، غیر مصنف مولویوں کی کتابیں پیش کی، یہ مسئلہ تاریخ کا مسئلہ ہے کہ اس کی فرقے کی عمر کتنی ہے۔ مولوی شمشاد نے بار بار یہ ہم پر تنگ کیا کہ تمہارا مذہب کوفے کا ہے، کوفہ سکھوں کا بتایا ہوا شہر نہیں، روپڑ یا امرتسر کی طرح، کوفہ حضرت عمر کا بتایا ہوا کوفہ حضرت علی کا دار خلافہ ہے، کوفہ میں 4000 محدث فقہا موجود تھے، کوفہ وہ شہر ہے امام بخاری کہتے ہیں میں باقی شہروں میں کبھی کبھار گیا ہوں، لیکن حدیث نقل کرنے کے لیے اتنی بار کوفہ میں پہنچا ہوں کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ مجھے کس نے یہ بتایا؟ تمہارا فرقہ میاں عبد الخالق میاں نذیر خان کا استاد تمہارے جدی امجد کا، وہ لکھا ہے کہ ہمارے اس فرقے کا بانی عبد الحق بناس کی ہے۔ ارے تو بناس کا ہو کر مدینے کا نام لیتا اللہ، میں نے تیرے سامنے جو کتاب پیش کی ہے یہ در مختار، یہ مدینے میں لکھی گئی دوسرا کتاب، اور تو ایک کتاب جامع پیش کر جو کسی خلافت نے مدینے میں لکھی ہو، ایک کتاب پیش کر جو کسی خلافت نے مکے میں لکھی ہو۔ تمہارا مکے کے ساتھ کیا تعلق، تمہارا مدینے کے ساتھ کیا تعلق، اور تجھے تاریخ کا کیا پتا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکے میں بیٹھ کر 6 سال کی کم رقم کی، اور ہماری شرح نکایا ملا علی قاری مکے میں لکھے، تمہاری کتاب دلی میں لکھی جائے، ہماری
مشکات کی شرح مداری مکے میں لکھے، تمہاری مشکات کی شرح انگریز کی گود میں بیٹھ کر مبارکپور میں لکھی جائے اور تم مبارک پوری ہو کر مکے والے ہوتے ہو، تمہارے مکے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم بنارس کے ہو، تم روپڑ کے ہو، تمہارا فتاوی نظریہ دلی میں لکھا گیا، تمہارا فتاوی صحیح امرتسر میں لکھا گیا، ہماری سورہ مختار مدینے میں تمہارا اسلامی پیغام مکہ میں لکھا گیا، تمہارا مکے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خبردار لوگوں کو ایسا دھوکہ نہ دینا، اور میں درست سے کہتا ہوں، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنے سے لے کر پیغمبر پاک تک سن بیان کر سکتا ہوں، یہ ہے نا اس حدیث کی سند کہ جو مستاجر ہے اس پر یہ حد ہے، یہ اپنے سے لے کر پیغمبر پاک تک سند سے سنا دے، اگر نہ سنایا تو جھوٹا ہوا یا نہیں، اور یہ قیامت میں سنا سکے گا، اور اس سے آپ کی تصدیق بیان کرے اسی۔ بہرحال اس نے جو کوفے کے بارے میں کہا، کوفے کی توہین کرنا حضرت علی کی توہین ہے، عبداللہ بن مسعود کی توہین ہے، خلیفہ ثانی کی توہین ہے، ان 1700 صحابہ کی توہین ہے جو وہاں آباد ہوئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو مہاجرین مکہ سے جا کر کوفے میں آباد ہوئے، وہ مکے والی نماز مکے میں چھوڑ گئے تھے یا وہی لے کر گئے؟ اور تمہارے روپڑ میں کتنے صحابہ آئے ہیں؟ تمہاری مکہ میں کتنے صحابہ آئے ہیں؟ تم صحابہ کو کیا مانتے ہو؟ یہ عبد الجانی نے لکھا ہے کہ صحابہ مجھ سے نہیں کیا کرتے تھے، اور مجھے ذرا ان صحابہ کے نام بتاؤ کن صحابہ پر آپ یہ تومر لگائی ہے؟ اور تو کہتا ہے کہ میں ہدیت الماضی کو نہیں جانتا، ہدیت الماضی وہ کتاب ہے، تمہارا وحید الزمان لکھتا ہے مرزا قادیانی کی طرح کہ مجھے خدا نے الہام کیا کہ ایک کتاب لکھوں، اور میں نے وہ خدا کے الہام سے لکھی، اور اس کتاب سے لکھنے میں ابن تیمیہ کی روح میری مدد کرتی ہے، ابن قیم کی روح میری مدد کرتی ہے، مجدد ثانی کی روح میری مدد کرتی ہے، شاہ ولی اللہ کی روح میری مدد کرتی ہے۔ یہ ہدیت الماضی ہے میرے پاس، یہ دیکھ لیں، اس کا تیسرا سفر پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں الہمانی ربی، مجھے میرے خدا نے الہام کیا، کیا کیا کہ یہ جو فرقہ اہل حدیث پیدا ہوا ہے کہ اتنے متشدد ہیں کہ ان کو اسلام اور کفر کی تمیز نہیں، اس لیے تم ایک ایسی جامع کتاب لکھو جو ہمارے اہل حدیثوں کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بن جائے، اس لیے میں نے لکھا اور میں نے اس کو امام مہدی کی طرف منسوخ کیا۔ دیکھیے حضرات، گزارش یہ ہے، بات یہ ہوئی ہے، شرائط میں بات یہ لکھی ہے کہ یہ 5 مسئلے، آپ بیٹھ جائیں، کہ یہ 5 مسئلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، یہ 5 مسئلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں۔ حق تو آپ کا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ فلاں حدیث کی روح سے صحیح ہے، درست ہے، یا قرآن پاک کی فلاں آیت سے یہ صحیح ہے، درست ہے۔ آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ آپ میرے سے دلیل مانگیں، آپ یا تو یہ کہیں کہ یہ مسئلہ فقہ حنفیہ کا غلط ہے، آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، یا اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کریں۔ آپ تانے دیں گے، بات بڑھے گی، ورنہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کوفہ وہ ہے جہاں پر نواسہ رسول کا خون بہایا گیا، حکومتی کی گئی، کوفہ وہ ہے جہاں سے خارجی فرقہ پیدا ہوا، کوفہ وہ ہے جہاں سے حنفی فرقہ پیدا ہوا، کوفہ وہ ہے کہ جہاں سے شیعہ پیدا ہوئے۔ اگر آپ کو کوفے سے اتنی محبت ہے کہ مکے کے مقابلے میں آپ کوفہ لا کے کھڑا کریں، میں مدینے کے مقابلے میں کوفے کے بارے میں کہوں گا کہ مدینے میں تو میرے رسول مبارک کی قبر موجود ہے، آپ ذرا کوفے میں کسی نبی کی مجھے قبر دکھائیں۔ آپ نے ہمیشہ غیر نبی کی بات کو، ہمیشہ غیر نبی کی بات کو آپ نے اہمیت دینے کی کوشش کی۔ حضرات دیکھیے، موضوع یہ ہے فقہ حنفیہ کا یہ مسئلہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کا حق ہے، یہ جن حضرات نے مجھے یہ لکھ کے دیے ہیں کہ یہ مسائل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہیں، ذرا معصوم امین کو اور ان کے حواریوں کو کہو کہ اس مسئلے کا ثبوت مجھے اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کرے۔ لیکن کس قدر عیاری ہے، سوال میرا ہے، وہ الٹا میرے اوپر چسپا کیا جا رہا ہے کہ تم ثابت کرو۔ ہم کوئی اس قسم کی فقہ کو میاں صاحب مانتے نہیں،
ہم تو ایسی فقہ سے بیزار ہیں. آپ اگر مانتے ہیں تو اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے. معاشر امین صاحب آپ یاد رکھیں, آپ ساری عمر بھی لگے رہیں, اس مسئلے کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے, لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے, میں آج آپ کو یہاں سے اس طرح نہیں نکلنے دوں گا کہ آپ الٹا میرے سے سوال کریں. آپ میں اگر صورت ہے, آپ میں اگر امام ابو حنیفہ کی فقہ کے لیے کوئی حمیت ہے, لائیے وہ حدیث, لائیے قرآن پاک کی وہ آیت جس کے مطابق حضرت امام صاحب کا یہ مسئلہ ہے. اور پھر کہوں, آپ پوری فقہ حنفیہ میں سے الزامی طور پر کہہ رہا ہوں, اس قسم کے مسئلے کا ثبوت نہ اللہ کی کتاب سے پیش کر سکتے ہیں, نہ اللہ کے رسول کی حدیث سے پیش کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنفیہ کے اکثر مسائل اجتہادیہ کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں. بات تو یہ تھی, مسئلہ تو یہ تھا سیدھا سارا, آپ کہتے دیکھیں جی انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا, یہ لو جی فلاں حدیث میں لکھا ہے کہ کرائے کے اوپر عورت لے کے اس سے زنا کرنے والے آدمی کے اوپر کوئی حد نہیں, بات تو ختم ہو جاتی تھی. آپ ہمیں جانے دیں کہ جی یہ یوں ہے یا ہے. میں تمام دوستوں سے, سامعین حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ماسٹر امین کو کہیں کہ اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کرتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی, دوسرے مسئلے پہ بات چلے گی. لیکن اگر یہ الٹا مجھے کہیں کہ جی آپ یوں بتائیں, آپ یہاں بتائیں, آپ یہ مسئلہ کریں, یہ مولانا وحید الزمان کی, میں آپ کو بتاؤں گا میاں صاحب, اگر آپ کو اتنا شوق ہے نا علماء دیوبند یا حنفی علماء کی باتیں سننے کا, میں آپ کے سامنے وہ سارے کوک شاستر کھول کے رکھوں گا. ذرا آپ ابھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھیں اور آپ کے لیے میں وہ ہر غذا فراہم کروں گا جس سے آپ آتی ہیں اور آپ کی کتابوں سے پیش کروں گا. لیکن حضرات میرا موضوع آج بھی وہیں پر موجود ہے, کتابوں سے پیش کروں گا. لیکن حضرات میرا موضوع آج بھی وہیں پر موجود ہے جو اس سے پہلے تھا اور ہمیشہ یہ رہے گا. ماسٹر امین اور اس کے دوست, اس کے حوالی, اس کے معاون پیش کریں کہ کرائے پر لے کے اور زنا کرنے والے آدمیوں کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. یہ ایک حدیث یا اللہ کی کتاب سے ایک آیت پڑھ کے کیوں نہیں جناب کیا کہ پیش کر دیتے. شمشاد صاحب نے جو بات کہی تھی کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, آج کو قرآن بھی بول گیا ہے, نہ قرآن کی آیت منہ پر آ رہی ہے, نہ نبی کی حدیث منہ پر آ رہی ہے. شمشاد صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو مدینے میں, دیکھو کہتے ہیں مدینے میں اب ہم پیغمبر پاک کا روضہ پاک موجود ہے, قبر پوجے میں کسی کی قبر دکھاؤ, نبی کی کسی نبی کی قبر دکھاؤ. پہلی بار میں پوچھا روپڑ میں کتنے نبیوں کی قبریں ہیں, بنارس میں کتنے نبیوں کی قبریں ہیں, نارنگ میں کتنے نبیوں کی قبریں ہیں, ہندی میں کتنے نبی کی قبریں ہیں, چالیس میں کتنے نبی کی قبریں ہیں. اور سنو, اللہ کے پیغمبر کا روزہ پاک اگر آج مدینہ میں محفوظ ہے تو مقلدین کی حفاظت ہے. یہ تمہاری چابی میں لکھا ہے کہ جس دن ہمارا بات چلا ہم اس کو گرا کر مٹی کے برابر کر دیں گے. ایسے گستاخ نام لیتے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہا کہ دیکھو جی نوازہ رسول کو وہاں خلاف کیا گیا, یزید کی کارنامہ بنایا آدمیوں کا. ارے یزید کون تھا؟ وہ خدا کا منکر نہیں تھا, نبی کا منکر نہیں تھا, اماموں کا منکر تھا تمہارے جیسا. پہچانا نہیں, کانتی امامی برحق کے منکر تھے تیرے جیسے. تو اپنے مدد تلاش کر رہا ہے کر, تو اب خود کو ہی بن چکا ہے. تم یہ بات چپ کر سکتا فقہ حنفی اور کوئی بھی فقہ ہو اس کے ذرائع چار ہیں, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع امت, اجتہاد. فقہ حنفی کے مسائل چار ذرائع سے ثابت ہے. قرآن کی مثال آئین اور قانون کی ہے, حدیث کی مثال قانون کا اسمبلی کی تشریحات کی ہے, اور اتحاد کی مثال چیف جسٹس سے فیصلہ کیا ہے, اور اجماع کی مثال فل بینچ سپریم کورٹ سے فیصلہ. جیسے کوئی ملزم اس کو یہ حق نہیں کہ چیف جسٹس پر گرا کرے ورنہ توہین عدالت کا مرتبہ ہے. یہ شخص
جو نہ مدینے سے رشتہ رکھے، نہ مکے سے رشتہ رکھے، نہ بنارس کے اوپر سے اٹھ کر آئیے دین اور مجاہدین پر کو چیلنج کرے اور پھر ایک آیت سے بھی اس مسئلے کو اب تک غلط ثابت نہیں کر سکتا، کمل کو کم بنا جاتا ہے۔ اگر تجھے قرآن آتا ہے تو بول دو، اگر تجھے حدیث آتی ہے، انہیں بڑی جرت سے کہا تھا کہ میں اپنے سے لے کر پیغمبر پاک تک سنت سنا دیتا ہوں، نہیں سنا، سناؤ اسی حدیث کی سنت کہ مستعجلہ کے بارے میں حضرت نے کیا فرمایا ہے، پوری طرح سنا، ورنہ تو جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ ایک باطل کے سامنے تیرا ہی حشر ہو رہا ہے اور ہمارے ائمہ کے سامنے تیرا کیا حال نہ ان کو قرآن آتا ہو، نہ ان کو حدیث آتی ہو، نہ ان کو سند آتی ہو، کہتا ہے کہ میں سمجھنے سے یہ کہہ سکتا ہوں سمجھ کے ابھی نبی ہوں گے یا امتی؟ جب تم نے امت نے اسے اعتماد اٹھا دیا اور خاص ان صحابہ سے جو بھوکے میں آباد ہوئے ان کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں، بھوکے کو برا کر رہا ہے، آخری مسجد کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، حضرت کا رکے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو تیری سندوں میں اور کون سے راوی ہوں گے؟ ان راویوں کو ذرا میرے سامنے دھیان تو کر، میں دیکھوں کہ میرے پاس کون سے راوی چھپے بیٹھے ہیں۔ ارے وہ کیا کہنا مجھے حدیث آتی ہے، مجھے قرآن آتا ہے اور ایک نہ آیت پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے۔ آخر یہ کیا ہو گیا تجھے؟ دنیا سن رہی ہے کہ آج تیری زبان گم ہو چکی ہے، نبی کی حدیث تیری زبان پر نہیں ہے، خدا کا قرآن تیری زبان پر نہیں ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ میں پوری جرت سے کہتا ہوں، دیکھیو میں نے بتایا تھا کہ مستعجلہ کے بارے میں عالمگیری میں قید کی سزا نکلی ہے، یہ اپنی کسی کتاب سے دکھائے کہ قید کی سزا ہے یا نہیں ہے، اس کو تو مسئلہ بھی نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا تھا کہ اسے سخت سزا دی جائے گی، میں نے اپنی کتاب سے دکھایا، یہ سارے مل کر اپنی کسی کتاب سے اس کی سزا نہیں دکھا سکتے۔ بہرحال پہلے ہی مسئلے پر اس میں وہ 3 جھوٹ بولے، وہ ان جھوٹوں کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ میں مولوی شمشاد سے کہتا ہوں کہ سوامی دیانت جھوٹا ضرور تھا لیکن ایک حوالے میں 3 جھوٹ نہیں بولتا۔ غلام قادیانی نے 1500 صفحے کی کتاب حقیقت الوحی میں 5 جھوٹ بولے، تو نے ایک حوالے میں 3 جھوٹ بولے۔ اور جب میں پوچھ رہا ہوں دیکھیے اپنا ایک منٹ یہ دھیان دیں گے بات رہے ہو نا ایک دوسرے سے میں غلط گلا کر رہے اور جب میں پوچھ رہا ہوں دیکھیے اپنا ایک منٹ یہ دھیان دیں گے بات رہے ہو نا ایک دوسرے سے میں غلط گلا کر رہے اور صرف جہاں مسئلہ بات یہ ہوئی تھی، یہ دیکھیے شرائط جو لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ پڑھ لیں۔ یہ جناب مولانا یہاں علی حسین صاحب ہیں، نیازی صاحب گواہ ہیں، انہوں نے مجھے لکھ کے دیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے تمام مسائل اجتہادیہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، لہذا یہ 5 مسائل بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، یہ 5 مسائل بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ ماسٹر امین صاحب جس قدر مرضی آپ مجھے مشتعل کرنے کی باتیں کریں، میں مشتعل نہیں ہوں گا، آپ کی باتوں کا ذاتی جواب نہیں دوں گا۔ میرا دعویٰ وہی کا وہی ہے، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ عوام اس قدر باشعور ہے، وہ میری بھی بات سمجھ رہے ہیں، آپ کی بھی سمجھ رہے ہیں۔ آپ میں اگر دم خم ہے، جو دعویٰ لکھ کے نیازی صاحب نے اور ان کے حوالیوں نے مجھے دیا کہ یہ مسائل قرآن و حدیث کے مخالف ہیں،
آپ ثابت کر دیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے. آپ جناب یہ ثابت کر دیں. آپ چپ رہے ہیں جی. آپ اس قسم کی ماسٹر امین صاحب آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو جس طرح بند کیا ہوا ہے نا وہ نارن بھول گیا آپ کو جب آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا. آپ دیکھیں میری بات سنیں. میرا مسئلہ میرے بھائیوں دوستوں وہی ہے. میں کوئی انسانی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے ایک مسئلہ فقہ حنفیہ سے پیش کیا. یہ ثابت کر دیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ فلاں قرآن کی آیت اور فلاں حدیث کے مطابق ہے. ورنہ یہ تسلیم کریں کہ فقہ حنفیہ کے مسائل جس طرح کے میرا دعویٰ ہے مسائل اجتہادیہ میں سے اکثر و بیشتر مسائل قرآن حدیث کے مخالف ہیں. اگر آپ میں دم خم ہے میرے سے آپ کس دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں؟ حضرات طرح غور کیجیے کہ میں نے مسئلہ ان کا پیش کیا. حق آپ کا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. بات ختم ہو جائے گی. آپ الٹا مجھے کہیں کہ تم نے ایک حدیث نہیں پڑھی, تم نے قرآن نہیں پڑھا, تم نے قرآن چیز نہیں پڑھی. اگر آپ یہ دیکھیں میں نے تو لوگوں کو نمونہ دکھانے کے لیے 5 مسئلے پیش کیے. ایک مسئلہ جناب آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ پیش کرتے. حضرات آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ بات کو الجھنے نہ دیں. میرا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کی دلیل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ ان سے مانگیں. اگر یہ دے دے تو فقہ حنفیہ سچی. اگر یہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو آپ دوستوں کا حق ہے کہ آج یہاں سے جب آپ اٹھیں فقہ حنفیہ سے طائب ہو کے اٹھیں اور فقہ حنفیہ سے اپنی جان چھڑا لیں. کیوں؟ میں نے ایک چیز پیش کی ہے, ایک مسئلہ پیش کیا ہے. اگر یہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش نہ کر سکے عوام کا حق ہے کہ ان سے گلی کوچے میں مساجد میں ہر جگہ جا کر اس مسئلے کا ثبوت مانگیں. اور معصومین آپ کو یہ بات لکھ لینی چاہیے کہ آپ اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش نہیں کر سکتے. میں آج بھی کہتا ہوں, کل بھی کہوں گا, اس سے پہلے بھی کہتا رہا. اگر آپ میں فقہ حنفیہ کا اتنا شوق ہے ذرا ایک حدیث اس مسئلے کی تائید میں پڑھ کے سنائیں. پڑھے یا کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر حدیث ہے تو آپ وہ حدیث پڑھیں تو بات ختم ہوگی. اور رہا یہ مسئلہ کہ جو آپ لوگوں کو الجھا رہے ہیں نا, میں لوگوں کو ایک بات واضح کرنی چاہتا ہوں. پھر میں ثابت کروں گا کہ زانی عورت اور زانی مرد کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے کیا حد لگائی ہے. میں لوگوں کے ذہن نشین یہ بات کرانا چاہتا ہوں اور آپ کو پانی پلا پلا کے ماروں گا اس میدان میں. آپ یہ بات آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایسے طریقے سے ناک آؤٹ کروں گا کہ آپ فقہ حنفیہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے. اور آپ میں ان دوستوں کے لیے کہ یہ مشتاق ہے اس بات کے کہ آپ اس مسئلے کی تائید میں قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں. میں اپنا بھی جو چند خالی ٹائم ہے آپ کو دیتا ہوں, ذرا اسی میں یہ ثبوت پیش کر کے اگلے مسئلے پہ چلیے. میرے دوستوں مولانا امتیوں کو قرار دے چکے تھے, لیکن اب پھر امتیوں کی شرطوں پر امتیوں کو مجھ کو گزارم رہے بار بار ان کو کرتے ہیں. مولانا نے بڑے فخر سے بیان فرمایا ہے کہ میں نے تیرے گلے میں چادر ڈالی تھی. کیا ہوا ایک یہودی نے میرے پیغمبر کے گلے میں دیکھیے اب بھی قرآن کی آیت پیش نہیں ہوئی, نبی کے بھی پیش نہیں ہوئی, وہ سارے دعوے ختم ہو چکے ہیں. رہا یہ میں سناتا ہوں کہ ثبوت کس کے ذمہ ہوتا ہے. متواتر حدیث ہے البینہ تو علی المدعی, جو حد کا مدعی ہو دلیل اس کے ذمہ, یا کیا ذمہ حد کا مدعی نہیں, یا اٹھ کر حدیث بیان کر دیں. پھر یہ بات کو ابھی واضح نہیں کر رہے, واضح نہیں فرما رہے. دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फोन नंबर 030156158881, 03455093 749। शुक्रिया।